رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من يوم عداوتهم وإلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معصوم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص اتنا زیادہ گنہگار ہو کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے۔ ایسا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے نجاستیں دور ہو جائیں اور طہارتیں اس کے قریب آ جائیں، اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے درود پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ شہزادی کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خداوند متعال اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مومنین کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کا گواہ ہے کہ میرا علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ۔ کائنات آدم و عالم میں باعث فخر ہے قوم شیعہ کہ جو محمد اور علی کے ہوتے ہوئے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تاخیر بات شروع کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ لائق فخر ہے یہ قوم شیعہ کہ جو محمد اور علی کے ہوتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں تک میری بات پہنچی ہے جی۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جو چپ کر گئے ہو، دنیا نے عیسیٰ کو مردے زندہ کرتے دیکھا، کہا یہی خدا ہے۔ اور جہاں بات ہے علی کی، قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے اذن سے۔ دوسری قبر پر پہنچے، جا کر ارشاد فرمایا قم بِإِذْنِ، اٹھ میرے اذن سے۔ غلام ساتھ تھا، پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہتا ہے مولا یہ ایک وقت میں دو حکم، وہاں پر فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، یہاں پر فرمایا قم بِإِذْنِ، فرق کیا ہے؟ فرمایا یہی سمجھانا چاہتا ہوں میں اللہ منوانے آیا ہوں، بننے نہیں آیا۔ بس جس اللہ کو منوانے کے لیے محمد اور علی آئے، اس کی لا ریب و بے عیب کتاب سے، کہ جس کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا ریب فی۔ ایک ہوتی ہے اطلاع، خبر، ایک ہوتا ہے چیلنج۔ یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی ریب نہیں، یہ خبر ہے۔ اور پھر اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا بلکہ خود محمد کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں، تو پھر اللہ کا یہ چیلنج ہے اس جیسا کوئی اور لے کر آؤ۔
اس جیسا کوئی اور لے کر آؤ. نزول قرآن کا مہینہ، شب قدر کی آمد. اگر آج یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو کب آئیں گی؟ شب قدر ہے، لہٰذا توجہ چاہتا ہوں، فکرہ کرنا چاہتا ہوں. اس جیسا کوئی اور لے کے آؤ. وہ تھی خبر کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے چیلنج کہ اس جیسا کوئی اور لے کر آؤ. دنیا نے بڑے بڑے دعوے کیے. دنیا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. ساتھ دیں گے تو فکرہ کر سکوں گا. دنیا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، تھے نہیں امام ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن جس نے دعویٰ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون نے، تھا نہیں بن بیٹھا تھا، پوری دنیا نے اس پہ لعنت کی. غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، بن بیٹھا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس پہ لعنت کی. تو پھر متفقہ یہ قانون آیا کہ جو ہونا بن بیٹھے، ہونا بن بیٹھے، ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے. خدا نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، نبی نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، رسول نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، امام نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، خلیفہ نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، سید نہ ہو. مل گئے حیدری. جو ہونا بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے. لہذا دنیا میں بڑے بڑے دعوے ہوئے، لیکن آج تک شرق سے لے کے غرب تک کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میری لکھی ہوئی کتاب قرآن جیسی ہے، میرا لکھا ہوا یہ کلام قرآن جیسا ہے، میری لکھی ہوئی یہ تحریر، توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر، میری لکھی ہوئی یہ تحریر قرآن جیسی ہے. جس طرح آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میری لکھی ہوئی یہ تحریر قرآن جیسی ہے، شرق سے لے کے غرب تک ماں نے آج تک وہ لال نہیں چنا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں. اگر لاہور میں فقرہ ضائع ہو گیا تو میں نے کہا جا کے پڑھنے. آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے. بھئی یہ دعویٰ نہیں، یہ خبر ہے اسی محمد کی جس نے کہا تھا کہ اللہ ہے اور ایک ہے. جس طرح اس کے کہنے پر مانا، اسی نے یہ کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. بھئی کیوں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے پاک ہونا. بھئی پاک ہوگا تو قرآن کو ہاتھ لگا سکے گا. اگر جسم پاک نہیں تو قرآن کو چھوئے گا کیسے؟ اچھا آپ ساتھ مل کے میں ایک لفظ ہدیہ کرتا ہوں. ایک ہے قرآن کا لفظ، لفظ محمد. پورے پاکستان میں ناموس رسالت کے لیے ریلیاں نکالی گئی ہیں جی. لفظ محمد، توجہ چاہتے ہوئے فکر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. لفظ محمد پورے قرآن میں 4 مرتبہ آیا جی. پورے قرآن میں کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ بولیے گا، ایک مرتبہ پھر بولیے. پچھلے بندے اگر ساتھ نہیں ملتا تو میں فکرہ کہتا ہوں آپ کو چوتھے خلیفے کا واسطہ بولیے. جی 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 علی چوتھا خلیفہ ہے بترتیب نزول. جو چپ کر گئے پہلے خلیفے کا نام ہے آدم. پہلا خلیفہ آدم، پھر داؤد، پھر ہارون، پھر علی. اب ایک ایک بات کے لیے آیتوں کا سہارا لوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آدم، داؤد، ہارون. ہم اللہ کے بنائے ہوئے 3 خلیفوں کو علی کے برابر نہیں سمجھتے، سقیفہ کے بنائے ہوئے کو. اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں
نہیں، ہم نہیں کہتے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ ونوح فی فہمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی کمالتہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اس کے فہم میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو اس کے کمال میں دیکھنا چاہے. لاہور کی دھرتی پہ نجم العباس فقرہ لکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا، لکھنا چاہتا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کا باطن جس علی کے ظاہر پہ ظاہر ہو، اللہ جانے اس علی کا اپنا باطن کیا ہوگا. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. شجر جب حرف زن ہوتے ہیں تو ان سے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے. مل گئے حیدر حیدر توجہ ہے یا نہیں بھئی؟ علی کو ہم نے نہیں بڑھایا. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اب میں نے قرآن کو بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے. قرآن میں لفظ محمد 4 دفعہ. توجہ جی، یہاں باہر میں نے پڑھا ہے قصر بطول نقیب ابو طالب. یہ جس نے دروازے پہ پڑھا ہے جی، بس یہ پڑھا تو فقرہ ذہن میں آگے میں ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک فقرہ پہنچتا جی. اسم محمد، اسم محمد کتنی دفعہ ہے جی؟ بولے جی پچھلے بندے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بسم اللہ. حیدریہ. اسم محمد کتنی دفعہ جی؟ اچھا اگر لکھا ہو محمد الرسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہو اس کپڑے پہ محمد الرسول اللہ، قرآن کی آیت ہے. اب اسم محمد کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ بولے بے قرآن کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ ابھی میں تمہید پہ بات کر رہا ہوں، موضوع ابھی شروع ہوگا. اسم محمد کو اچھا لکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اگر اپنے دا کول دے ختم اس گیا انہوں یہ آیت یاد ہوگی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں. اس آیت کو، لفظ محمد کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں جی؟ بولے پچھلے بندے یہ دائیں طرف والے جی چھو سکتے؟ ہاتھ کر کر بتائیں جی. نہیں چھو سکتے جی. اچھا اسم افضل ہے یا جسم؟ اسم افضل ہے یا جسم؟ اچھا محمد کے اسم گرامی کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے تو محمد کے جسم کو؟ سامعین گرامی قدر آپ اس سے زیادہ چپ کر جائیں، نوکری میں نے مکمل کر کے اترنے جائیں. اسم محمد کو کائنات کا کوئی جتنا بڑا مائیکل آل مولوی ہو بغیر وضو کے محمد کے اسم کو نہیں چھو سکتا. میری کروڑ جان قربان حیدر کے لبابا ابو طالب پر کہ جو اسم محمد نہیں ہر رات اپنے ساتھ بستر پہ جسم محمد. جی یہی حق ہے. پچھلے بندے مل گئے حیدری جیو. آپ کے کیا کہنے؟ صدا سلامت رہے جی. مولانا ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جسم محمد ہر رات جب کبھی غیظ و غضب میں آئی ہے زندگی، جب کبھی
غیظ و غضب میں آئی ہے زندگی، عباس بن کے موت پہ چھائی ہے زندگی۔ ارے کافر کہے گا بس وہی حیدر کے باپ کو جس نے پرائے باپ سے پائی ہے زندگی۔ جی بسم اللہ مل کے جیو ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ دنیا کی بلا جانے ابو طالب کون ہے؟ شہید محسن نقوی کے 6 میں شرط کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو۔ ساتھ بیٹھے ہو یا ساتھ چھوڑ گئے ہو جی؟ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا، توجہ، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو۔ ہر جز کا پیکر اسی غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ توجہ جیو مل کے آپ سلامت رہے یا علی۔ تو قرآن علی کے ساتھ بات یاد ہے، علی قرآن کے ساتھ یہ جو مسلسل اکٹھے ہیں نا، قرآن اور علی، قرآن اور علی۔ اچھا یہ قرآن کے ساتھ صرف علی نہیں ہے، قرآن دعویٰ ہے، اولاد علی دلیل ہے۔ تساں قسم کھاتی ہے تساں بولنا چاہیے، قرآن دعویٰ ہے، اولاد علی دلیل ہے۔ جو چپ کر گئے ہو، اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ بھی قرآن سمجھو گے تو وارثان قرآن کی سمجھ آئے گی، وہ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، خبردار انہیں کبھی مردہ نہ کہنا۔ بھئی یہ دعویٰ ہے، دلیل، دلیل کے بغیر بھائی جان دعویٰ ختم۔ تو چوکھا اقبال بن جو، اقبال اتھے دا نہیں سیال کوڑ دا، توجہ رہنے چاہتے۔ اگر دعویٰ ہو اس کی دلیل نہ ہو، دعویٰ ختم، رد کر دیا جاتا۔ بھی قرآن میں دعویٰ موجود ہے کہ جو اس کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں کبھی مردہ نہ کہنا۔ بھئی وہ زندہ ہوتے ہیں کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی کم علمی کا اعتراف کر کے ممبر سے یہ اعلان کر رہا ہوں، اگر علی کا لال حسین نہ ہوتا تو قرآن کی اس آیت کی دلیل کوئی نہ تھی۔ جو چپ کر گئے ہو، حسین ابن علی نے بغیر دھڑ کے نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ وہ اپنے جیسا سمجھنے والوں، حسین کا دھڑ تھا کربلا میں، سر تھا نوکے سینہ پر۔ آج تک آپ نے صرف یہی سنا کہ حسین نے کلام کیا ہے۔ بھئی حسین نے نوکے سینہ پر صرف کلام کیا نہیں، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ بھئی سنا تھا کہ وہ اصحاب کہف کی سورت والی تلاوت ہو رہی تھی، سنا تھا تو کہا تھا نا کہ میرا واقعہ ان سے زیادہ عجیب ہے۔ اور حسین ابن علی نے دیکھا تھا تو سید سجاد نے پھپھی اماں سے کہا تھا دیکھو بابا رو رہا ہے۔ فضائل کے حد تک رکے سنیے گا، فضائل کے حد تک دیکھا بھی، سنا بھی، کلام بھی کیا۔
یہ تھی قرآن کی حقانیت. لیکن دوسری بات جو بڑی اہم حسین ابن علی نے ثابت کی، وہ بات کون سی تھی؟ حسین ابن علی نے بغیر دھڑ کے 3 دن کی پیاس برداشت کرنے کے بعد، اس کی بارگاہ میں شہادت پیش کرنے کے بعد، بغیر دھڑ کے نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر کے ہزیان کہنے والوں کے منہ پر تماچا مارا کہ جب میں حسین ابن علی 3 دن کی پیاس کے بعد، شہید ہونے کے بعد، بغیر دھڑ کے نوکے سینہ پر قرآن پڑھتا ہوں اس کے لہجے میں، تو پھر میرے نانا کو ہزیان کیسے؟ جو بندہ مجلس سننا بات اس سے، قرآن اور علی ساتھ ساتھ، قرآن اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ. کون سا قرآن؟ بھئی نزول قرآن کی راتیں ہیں، قرآن سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی. کون سا قرآن؟ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ قرآن اپنے بعض قاریوں پہ لعنت کرتا ہے. یہ قرآن اپنے بعض قاریوں پہ. پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا اگر قاری تلاوت کرے آیت کی اور خود منکر آیت ہو، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کر دی. اگر قاری قرآن کی تلاوت کرے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، خود منکر نماز ہو. توجہ خدا کے لیے، میں پہلے بندے سے لے کے وہ آخری ہر بندے تک توجہ چاہتا ہوں جی. اقیم الصلاۃ تلاوت کرے، خود منکر نماز ہو. قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن کی تلاوت کرے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. تلاوت کرے، خود منکر روزہ ہو. قرآن لعنت کرتا ہے. تلاوت کرے، وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو، خود منکر زکوٰۃ ہو. قرآن لعنت کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. قاری تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قاری تلاوت کرے کہ اے ایمان والو، اللہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، چاہتا یہ کہ محمد کی قربا سے مودت کرو. یہ منکر مودت قربا ہو. حق بنے تو یا توجہ ہے نہیں. اگر قاری تلاوت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خود منکر طہارت سیدہ ہو. میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اب بھئی بطول سے گواہ مانگنا منکر طہارت ہی تو ہے. قاری تلاوت کرے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. تلاوت کرے، خود منکر ولایت علی ہو، کوئی کرے یا نہ کرے، قرآن لعنت کرتا ہے. توجہ ہے نا بھئی؟ یہ قرآن کی نزول کی رات ہے. اور دیکھیے اس کے بارے میں اتنا عظیم حکم کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل. 1000 مہینوں کی رات. اچھا اس رات میں دیکھیں کوئی چیز علیحدہ نظر آئی؟ توجہ ہے ہی نہیں. اچھا جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات جیسی رات کوئی نہیں. جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں. جس ذات پہ نازل ہوا اس ذات جیسی ذات کوئی نہیں. توجہ نہیں. یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل. چلے فقرہ ہدیہ کرتا ہوں. اس روایت کا سارا اجر و ثواب استاد محترم شہید اقتداء حضرت سرکار علامہ ناصر عباس علیہ مقام و نبر علامہ القدوم کے لیے کہ مولا
شب قدر کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ جو بندہ لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے سمندر کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، جاگ کے، ہر بندے کی توجہ سے آتے ہیں، لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محفل میں سے بندہ اٹھا، مولا میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو نہ کیوں؟ اس کے مولا مجھے اس رات کی فضیلت کا پتہ نہیں تھا، میں نے یہ رات سو کے گزار دی۔ فرمایا نہ گھبرا، 2 لڑے ہوئے شیعوں میں سلو کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے گا۔ 2 لڑے ہوئے شیعوں میں سلو کرا، بولا اتنا آسان؟ فرمایا میاں بیوی ناراض ہو گئے ہیں، ان میں سلو کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا اتنا آسان؟ فرمایا مومن بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ توجہ خدا کے لیے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا اتنا آسان؟ فرمایا اگر مومن مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کے مولا اتنا آسان؟ فرمایا اتعرف ما ہی لیلۃ القدر، تو جانتا ہے یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ مولا آپ فرمائیے۔ فرمایا لیلۃ القدر ہی جدتنا فاطمہ الزہرا، لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے بطول کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے۔ جلال کبریا مادر حسنین، سو جائے ولی اللہ، بنت رسول فخر رسول، آقا زادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند سے بلند تر سلام۔ یہ میری مائیں بہن بیٹیاں بھی دیکھیں اور آپ حضرات بھی، یہ بچہ گم گیا ہے، بھولا ہوا ہے، اسے شاید اس کے بزرگ نہیں مل رہے، تو اس پہ توجہ کریں ذرا۔ یہ سارے سامنے ممبر پہ بیٹھے، آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، بیٹھے آپ سامنے بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے نا جی؟ قرآن کے نزول کی رات ہے، لہٰذا قرآن سمجھیں گے تو باتیں سمجھ لیں گے۔ اس قرآن میں اللہ کا فرمان ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، یہ بھی گواچ گیا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی بولے جی نعمتوں کا، نعمتیں کیا ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین پر انعام ہے، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے دن دین مکمل ہوا،